اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین اما بعد 15 شوال یعنی کل کی تاریخ جو کہ تاجدار امامت کے چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ دو روایتیں ہیں، ایک 15 شوال اور ایک 24 شوال اور 25 شوال۔ یہ دو روایتیں امام کی شہادت کی تاریخیں ہیں، اس لیے ہم نے چاہا کہ امام کے حوالے سے چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ امام علیہ السلام کا نام جعفر، کنیت ابا عبداللہ، اور القابات میں امام کے القابات میں مشہور لقب صادق ہے، ویسے امام کا ایک لقب صابر بھی ہے، فاضل بھی ہے، لیکن مشہور لقب امام کا صادق ہے۔ امام علیہ السلام کی آمد مدینہ میں اور شہادت بھی مدینہ میں ہوئی۔ امام علیہ السلام کی آمد 17 ربیع الاول کو اور ہجری 83 ہجری تھی، یعنی کربلا کے واقعے کے تقریباً 22 برس بعد، اور امام کی شہادت 15 شوال یا 25 شوال 148 ہجری۔ امام کی کل عمر مبارک 63 برس، بعض روایت کے مطابق 65 برس۔ امام علیہ السلام کی 3 ازواج تھیں اور 10 اولادیں تھیں۔ 10 اولادوں میں 7 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ امام کی 3 ازواج تھیں، اس میں سے ایک زوجہ کا نام تھا فاطمہ بنت الحسین بنت علی بن الحسین، یعنی چوتھے امام کی پوتی تھیں۔ محمد جناب چوتھے امام کے فرزند حسین تھے، ان کی بیٹی تھی فاطمہ، یعنی 5ویں امام کے بھائی تھے حسین، تو چھٹے امام کی چچا کی بیٹی تھی۔ ان سے 2 بیٹے اور 1 بیٹیاں، اسماعیل اور عبداللہ، اور دوسری زوجہ حمیدہ، اس سے امام کے 3 فرزند تھے، اسحاق، محمد اور جناب موسیٰ، یعنی موسیٰ کاظم علیہ السلام جو کہ امام ہے، اور 3 بیٹے، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ام الولد سے، ایک بیٹے کا نام عباس، ایک بیٹے کا نام علی تھا، اور بیٹیوں میں ایک کا نام اسما اور ایک کا نام فاطمہ تھا۔ تو جو امام کی چچا کی بیٹی تھی جن سے امام کا عقد ہوا تھا چھٹے امام کا، اس سے ایک بیٹا اسماعیل تھا جس سے اسماعیلی فرقہ وجود میں آیا تھا، اور یہی اسماعیلی فرقہ بعد میں 2 حصوں میں تقسیم ہوا، ایک کو آغا خانی فرقہ کہا جاتا ہے اور ایک کو بھوری فرقہ کہا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام کی اگر آپ زندگی دیکھیں تو امام علیہ السلام وہ واحد امام ہیں کہ جن کو کچھ موقع ملا دین کے پرچار، علوم آل محمد کے پرچار کا، اس کو پھیلانے کا، اس کی تبلیغ کا، اور یہ کب ہوا کہ جب بنی امیہ کی حکومت جو کہ 23 ہجری سے شروع ہوئی تھی اور 132 ہجری پر بنی عباس نے بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ کیا۔ جب یہ بنی عباس بنی امیہ کے خلاف انہوں نے سٹینڈ لیا تھا، بغاوت کی تھی، تو اس عرصے میں بنی امیہ کی نگاہیں امامت سے ہٹیں، امام کو موقع ملا، اور جب تک بنی عباس حکومت اس نے حاصل کی اور پھر حکومت مستحکم ہونے تک بنی عباس کی نگاہیں بھی امامت سے ہٹی ہوئی تھیں۔ اس دوران امام کو چند سال موقع ملا، اور اس موقع کو امام نے غنیمت جانا، اور غنیمت جانتے ہوئے امام نے کیا کیا؟ علوم آل محمد کو پھیلانا شروع کیا۔ اس مختصر سے عرصے میں امام کے 4000 شاگرد، اور ان شاگردوں میں جابر بن حیان جو کہ جس کو دا فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے، علم کیمیا کا بانی، یہ تو تاریخ جس کو محفوظ کر سکی، وَإِلَّا آج جتنے بھی عصری علوم ہیں، چاہے فزکس ہے، کیمسٹری ہے، یا علم نجوم ہے، علم فلکیات ہے، علم ارضیات ہے، علم البحور ہے، یا دیگر علوم، علم کلام، علم منطق، علم بیان، جتنے بھی علوم ہیں، یا علم فقہ وغیرہ، سب امام علیہ السلام کے در سے ہم تک پہنچ چکے۔
یہ 63 سالہ یا 65 سالہ زندگی میں امام کے لیے بڑے مسائل، بہت مشکلات، جب تک بنی عباس مستحکم نہیں ہوئی تھی امام نے علوم آل محمد کو پھیلانا شروع کیا تھا، اور جیسی بنی عباس مستحکم ہوئی تو اس نے بھی پھر امام کے لیے رکاوٹیں ڈالنا شروع کی، حتیٰ کہ امام سے کسی کو ملنے نہیں دیتے تھے، کوئی امام سے مسئلہ نہیں پوچھ سکتا تھا، جو پوچھے تو 1 دینار اس سے ٹیکس جرمانہ لیا کرتے تھے کہ تم نے امام سے مسئلہ کیوں پوچھا ہے۔ تو یہ حالات واقعات ہیں کہ اس کے باوجود امام نے اس انداز سے دین کی خدمت کی، علوم آل محمد کو پھیلایا کہ یہ دین کی پہچان ہی فقہ جعفریہ بن گیا۔ اور ہمارے ہاں اب جب بھی کبھی آپ کس فقہ تو ہم کہتے ہیں فقہ جعفریہ سے، کیوں؟ حالانکہ فقہ وہی ہے، پیغمبر کی فقہ، مولا کائنات کی فقہ، یہ سب ایک ہی فقہ ہے، کوئی الگ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس امام کو اتنا موقع ملا کہ اس دین کی تبلیغ کرے، اس کا پرچار کرے، اس کا پھیلاؤ کرے، اس لیے یہ فقہ، یہ دین امام سے منسوب ہو گیا اور اس فقہ کو فقہ جعفریہ کہا جانے لگا۔ خدا سے دعا ہے خدا ہم سب کو امام کی اس فقہ پر، یعنی اسلام کی حقیقی شکل و صورت جو کہ فقہ جعفریہ کی صورت میں، اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔